بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی منصبوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی القاب سے نوازا ہے۔ کہیں آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر کہا ہے، کہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراج منیرہ کہا ہے۔ مختلف القاب، مختلف لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ انہی القاب میں سے ایک لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے خاتم النبیین۔ کیا مطلب ہے خاتم النبیین کا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں، وہ نبی اور رسول پوری دنیا کے لیے نہیں ہوا کرتے تھے۔ نہ حضرت نوح علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے بھیجا تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے لیے پیغمبر تھے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص قوموں کی طرف بھیجا تھا۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخصوص علاقے کی طرف بھیجا تھا۔ ایک ایریا ہوتا تھا، اس ایریے کے حد تک کے لیے انہیں پیغمبر بنا کر اللہ بھیجتے تھے، یا پھر کسی بستی میں کوئی قوم رہتی تھی، اس مخصوص قوم کے لیے انہیں اللہ پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا کرتے تھے۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں سے بالکل الگ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نہ کسی مخصوص ایریے کے لیے بھیجا تھا، نہ ہی کسی مخصوص قوم کی طرف بھیجا تھا۔ ان کا دائرہ محدود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ محدود نہیں ہے۔ پہلے انبیاء میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے بھی وہ نہیں بھیجے جاتے تھے، ایک مخصوص قوم کے لیے بھیجے گئے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کسی مخصوص قوم کی طرف نہیں بھیجا۔ اگر آپ قرآن حکیم پڑھیں گے، پچھلے انبیاء نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، شرک اور بت پرستی سے انہیں روکا، تو وہاں الفاظ یہ ہوتے تھے یا قومی، اے میری قوم، اے فلاں بستی کے رہنے والوں۔ ان کی مخاطب پوری دنیا نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ قوم ہوا کرتی تھی۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد آپ نے صرف اہل مکہ کو خطاب نہیں کیا کہ اے مکہ والوں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قریش کو مخاطب کر کے کہا وہ کہ اے قریش، اے میری قوم، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں، یا ایھا الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو مخاطب کیا، روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کو مخاطب کیا، اور یہ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ خصوصیت صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا انسانیت کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ پوری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ دوسری خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء سے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے آپ کا خاتم النبیین ہونا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک، لگ بھگ 1,24,000 نبی، ان کی نبوت کی جو مدت تھی، وہ مدت لامحدود نہیں تھی بلکہ محدود تھی۔ ان کو ایک مخصوص علاقے میں
رہنے والے لوگوں کی طرف بھیجا یا کسی مخصوص قوم کی طرف بھیجا، پھر ان کا دور نبوت جو تھا، جو وقت ان کا تھا، وہ لامحدود نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے تم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ ایک مدت تھی، اس مدت تک ہی وہ نبی ہوتے تھے، جیسے ہی وہ گزر جاتے، ان کا انتقال ہو جاتا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی دوسرے نبی کو وہاں بھیج دیتے تھے، اور جب دوسرے نبی تشریف لاتے تو ان کے لیے نئے احکامات لے کے آتے تھے، نئی شریعت لے کے آتے تھے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیے، وہ یہ ہے کہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، وہ دین ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہمیشہ ایک ہی رہا، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ دین ہمیشہ ایک ہی رہا، البتہ شریعتیں بدلتی گئی، قانون بدلتے گئے، احکامات بدلتے گئے، لیکن دین ایک ہی رہا ہے، وہ ہے اسلام۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ دین اسلام کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا۔ اسی لیے ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا آغاز محمد صاحب کے زمانے سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اسلام کی عمر 1400 سال کی ہے اور سناتن دھرم کی عمر 5000 سال پرانی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اور ہم مسلمانوں کو واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا آغاز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اسلام کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ البتہ شریعتیں بدلتی گئی، احکامات بدلتے گئے، تو جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیتے، وہ کچھ نئے احکامات لے کر آتے، نئی شریعت لے کر آتے۔ تو اس طرح کا تسلسل چلتا رہا۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، دوسرے نبیوں سے ہمارے نبی کو جو چیز ممتاز کرتی ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں جو دوسرے نبیوں سے ہمارے نبی کو ممتاز کرتی ہے۔ اس میں آج 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ پہلے جو انبیاء آیا کرتے تھے وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہوتے تھے، یہ پہلی بات ہے، خاص ایریے کے لیے یا پھر خاص قوم کے لیے، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان انبیاء کی نبوت کا زمانہ اور دور قیامت تک کے لیے نہیں تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، اللہ نے ان کے اوپر کتاب اتاری، اب سوال یہ ہے کہ وہ کتاب اور وہ رسول کی اتباع کیا قیامت تک کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے، اللہ نے ان کے اوپر انجیل اتاری، تو کیا ان کی نبوت کا دور قیامت تک رہے گا، یا ان پر نازل کی گئی کتاب، اس پر عمل کرنے کا حکم قیامت تک رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔
دین موسوی ہو یا دین عیسوی ہو، شریعت موسوی ہو یا شریعت عیسوی ہو، ایک پیریڈ تک کے لیے ہی اس پر عمل کرنے کی اجازت تھی۔ جب وہ پیریڈ ختم ہو گیا تو وہ احکامات بھی منسوخ ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء میں جو فرق ہے وہ فرق کو سمجھیے۔ ایک فرق کیا ہے؟ وہ پوری دنیا کے لیے پیغمبر اور نبی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ اعلان حضور نے فرمایا۔ دوسری بات، پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو دور یا پیریڈ ہے وہ پیریڈ انلمیٹڈ نہیں ہے، ایک لمیٹڈ پیریڈ تھا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو پیریڈ ہے، جو زمانہ ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی، جہاں آپ کو بشیر کہا، نذیر کہا، سراجا منیرا کہا، رحمت للعالمین کہا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین کہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ہم کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے یہ کون سی بڑی خصوصیت ہے آخری ہونا؟ صرف آخری ہونا کوئی خصوصیت ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں خصوصیت کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کا نبوت کا دور لمیٹڈ تھا، ان پر اتاری گئی کتاب پر عمل کرنے کا حکم بھی ایک وقت تک تھا، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ نے وہ منسوخ کر دیا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو اللہ نے جو خاتم النبیین فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو کیا حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا پھر؟ پہلے تو قرآن مجید نے اس بات کو صاف کر دیا کہ ہم نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجنا طے کیا تھا ان میں سب سے آخری آپ ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی ہم نہیں بھیجیں گے، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنائیں گے، آپ آخری ہیں، اس سلسلے کی آخری کڑی آپ ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ ایک بات تو یہ بتائی، دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی کہ آپ کی، کیونکہ آپ کے بعد کسی کو ہم نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے تو پھر انسانیت کی رہبری کون کرے گا؟ انسانیت کی رہنمائی کون کرے گا؟ انسانیت کو اچھائی کی دعوت کون دے گا؟ انسانوں کو برائی سے کون روکے گا؟ انسان کو ایک الہ واحد کی طرف کون بلائے گا؟ انسان کے اندر آخرت کی فکریں کون پیدا کرے گا؟ جب آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں، تو پھر انسانیت کو سمجھائے گا کون؟
اس انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کون کرے گا؟ یہاں پر دو باتیں ہم کو سمجھنا ہے. پہلی بات ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو پیغمبر بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، تو آپ کے پیریڈ کو محدود نہیں کیا ایک زمانے کے ساتھ، بلکہ اعلان یہ ہوا کہ جب تک قیامت قائم نہ ہوگی تب تک آپ کا پیریڈ ہے. آپ کے بعد ہم کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے جو آپ کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کر کے کوئی نیا پیغام آسمان سے لے کر آئے. ایسے کسی پیغمبر کو ہم نہیں بھیجیں گے، ایسے کسی نبی اور رسول کو ہم نہیں بھیجیں گے. آپ کو جو شریعت دے کر ہم نے بھیجا ہے یہی شریعت اب قیامت تک رہے گی. اور آسمان سے ہم نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں اس میں کا فائنل ایڈیشن قرآن مجید ہے. اب یہی قرآن مجید قیامت تک پیدا ہونے والے، دنیا میں آنے والے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہوگا، قانون دستور حیات ہوگا، قانون زندگی ہوگی. تو دو باتیں ہو گئی. ایک یہ کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کے نبوت کا جو دور ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ختم کب ہوگا؟ جب کوئی نبی آئے گا، نئی شریعت لائے گا، نئی کتاب لائے گا، تو آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت کا دور ایک زمانے کے ساتھ خاص ہو جائے گا. اللہ نے آپ کے زمانے کو بھی خاص نہیں کیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو بھی محدود نہیں کیا، بلکہ آپ کے پیریڈ کو بھی قیامت تک بتایا ہے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو بھی بتایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا، جب نبی نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے، آسمان سے ہدایتیں نہیں آئیں گی، آسمان سے کتابیں نہیں آئے گی، تو پھر یہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو کون سمجھائے گا؟ انہیں راہ حق کون بتائے گا؟ انہیں اچھائی کی دعوت کون دے گا؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کی لائی ہوئی نبوت اور شریعت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا دور قیامت تک کے لیے ہے. دوسرے انبیاء سے آپ کو ممتاز کر دیا اس چیز میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے تھے، جتنے رسول اس دنیا میں آئے تھے، ان نبیوں اور رسولوں کے گزر جانے کے بعد ان کی امت پر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ نبی کے مشن کو لے کر چلو. یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ نبی کا جو مشن تھا، نبی کا جو کام تھا، اس کام کو لے کر چلو، یہ ذمہ داری امت پر نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کئی جگہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، تو اللہ نے اس امت کو ذمہ داری دی ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے لوگوں کو روکو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دو اور تم برائی سے لوگوں کو منع کرو. تو یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آخری نبی ہونا یہ کیسے اعزاز ہو سکتا ہے؟ اعزاز اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے نبوت کا دور، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا دور، آپ کی لائی ہوئی کتاب ہدایت کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے. اگر ایک آدمی 6 مہینے کے لیے کسی پوسٹ پر بیٹھ جائے اور ایک آدمی کو ہمیشہ کے لیے بٹھایا جائے، اعزاز نہیں ہے وہ؟ ایک آدمی کو چند سال کے لیے بٹھایا جائے
اور ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ تم مرنے تک اس پوسٹ پر رہو گے، تم مرنے کے بعد بھی یہ پوسٹ تمہارے ہی نام سے رہے گا، اس پر کسی کو نہیں بٹھایا جائے گا، اعزاز نہیں ہوگا، وہ اعزاز ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جہاں قرآن نے آپ کو رحمت للعالمین کہا، سراجا منیرا کہا، بشیر اور نذیر کہا، جہاں آپ کو شافی محشر کہا، وہاں وہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہاں ایک عقیدہ ہم کو یہ رکھنا ہے کہ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا یا رسول ماننا کافی نہیں ہے، ساتھ میں آپ کو آخری نبی بھی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتا ہوں، رسول بھی مانتا ہوں، بشیر بھی مانتا ہوں، نذیر بھی مانتا ہوں، شافی محشر بھی مانتا ہوں، حوض کوثر کا مالک بھی مانتا ہوں، شفیع المذنبین بھی مانتا ہوں، لیکن میں آپ کو آخری نہیں مانتا، میں آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، میں آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، باقی سب مانتا ہوں، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب مانتا ہوں، بلکہ میں آپ کے بعد نبی آنے کا عقیدہ رکھتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آپ کو آخری نبی نہیں سمجھتا، آخری رسول نہیں سمجھتا، قرآن مجید کو آخری کتاب نہیں سمجھتا، بلکہ آپ کے بعد بھی نبیوں کے آنے کا میں عقیدہ رکھتا ہوں، آپ کے بعد بھی وہی نازل ہونے کا میں عقیدہ رکھتا ہوں، تو میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ مان کر اس بات سے انکار کرے کہ میں آپ کو آخری نہیں مانتا، متفقہ طور پر تمام جماعتوں اور مسلکوں کے نزدیک وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت کا انکار ہے۔ قرآن آپ کو خاتم النبیین کہہ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آخری نہیں مانتا۔ قرآن آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آخری نہیں مانتا، بلکہ آپ کے بعد بھی نبی آنے کا عقیدہ رکھتا ہوں، تو قرآن کریم کا انکار ہوگا۔ 200 احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرمایا، ان 200 احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قرآن آسمان سے نازل کی گئی آخری کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، قرآن مجید کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ کیا مطلب ہے؟ ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار بھی کرنا اور دل و دماغ سے گواہی بھی دینا کہ آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نبی آئے گا تو امت بنے گی۔ امت کب بنے گی؟ جب نبی آئے گا۔ جب نبی آئے گا ہی نہیں کوئی تو امت کیسے بنے گی؟ تو یہ دنیا میں
1400 سال سے جتنے پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے یہ سب حضور کی امت ہے. پھر یہ امت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک آپ کو ماننے والی، ایک آپ کو نہ ماننے والی. یہ امت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک آپ پر ایمان لانے والی، ایک آپ پر ایمان نہ لانے والی، لیکن دونوں حضور ہی کی امت ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کی امت صرف مسلمان ہے. نہیں صاحب، صرف مسلمان حضور کی امت نہیں ہے. دنیا میں آج جتنے انسان بستے ہیں یہ سب حضور کی امت ہے، یہ سب حضور کی امت ہے. البتہ ان میں دو حصے ہو گئے ہیں، ایک آپ کو ماننے والے ہیں، ایک آپ کو نہیں ماننے والے ہیں. ایک آپ کو نبی تسلیم کرنے والے ہیں، ایک آپ کو نبی تسلیم نہیں کرنے والے ہیں. ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں ماننے والے ہیں، لیکن ہے پوری حضوری کی امت. تو یہ اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. پاسبل ہے؟ جی پاسبل ہے. اللہ کے نبی مدینے میں موجود تھے، یمن میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخری دن تھے، یمامہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ اس نے تو حضور کو خط لکھا، آدھا ایریا آپ لے لو، آدھا ایریا مجھے دے دو، آدھے ایریا کے آپ نبی، آدھے ایریا کا میں نبی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے پیشن گوئی فرمائی، یہ فرمایا کچھ میری امت میں سے ہی کچھ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تا قیام قیامت، قیامت کا سور پھونکے جانے تک دنیا کے کسی چپے میں، دنیا کے کسی ایریے میں، زمین کے کسی خطے میں اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو حدیث کی روح سے وہ جھوٹا ہے. چاہے اس کو فالو کرنے والے 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بن جائیں، تب بھی اسلام کی نظر میں وہ سب کافر ہیں. کیوں؟ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو اپنے حکم سے قتل کرا دیا. کیوں؟ جھوٹی نبوت کا مطلب نبی سے بغاوت. اللہ کے نبی کا وصال ہوا، آپ رخصت ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے مسیلمہ کذاب سے لڑائی کے لیے بھیجا. صحابہ کرام مدینے سے نکل کر یمامہ جا کر خون ریز جنگ کی اور مسیلمہ کذاب کے ماننے والے 40,000 افراد کا قتل کیا. 40,000 افراد کا قتل کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی کے بعد نبوت کے دعوے دار کی سزا یہ ہے. چاہے اس کے ماننے والے 100 میں رہے، ہزاروں میں رہے، لاکھوں میں رہے، امت اسے نہیں مانے گی، امت اسے قبول نہیں کرے گی. کیوں؟ ہمارا بلیف، ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اور یہی بات قرآن کریم نے بیان فرمائی اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی عقیدے کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت. اسی عقیدے کو لے کر اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصتی کے بعد
سب سے پہلی جو جنگ ہوئی وہ اسی عقیدے کو لے کر ہوئی، اسی عقیدے کو لے کر ہوئی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ 40,000 افراد کو جہنم رسید کیا، 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی۔ کسی جنگ میں اتنی بڑی شہادت نہیں ہوئی، نہ بدر میں ہوئی، نہ احد میں ہوئی، نہ حنین میں ہوئی، نہ احزاب میں ہوئی، نہ خندق میں ہوئی۔ کسی جنگ میں اتنے صحابہ نہیں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ بعض واعظین، بعض مقررین تقریر کرتے ہوئے بہت بے اعتدالی سے تقریر کرتے ہیں، معلومات نہیں رہتے، سنی سنائی باتیں بیان کرنے کا بڑا شوق رہتا ہے، کہتے ہیں کہ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کی نبوت کا جو دور ہے وہ 23 سال کا ہے۔ 13 سال آپ مکے میں رہے، 10 سال آپ مدینے میں رہے، کل عمر آپ کی 63 سال تھی، اس میں دور نبوت 23 سال کا ہے۔ اس 23 سال میں 13 سال تو مکے کے تھے جہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، 10 سال مدینے کے ہیں جس میں کئی جنگیں ہوئی۔ ان جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 264 ہے۔ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں 264 264، بعضوں نے کچھ تعداد آگے بڑھا کر لکھی ہے تو بھی وہ 10-20 کا اختلاف ہے تاریخی اعتبار سے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 264، کسی نے 270 بھی لکھی ہے، اس سے آگے کسی نے نہیں لکھا۔ کل اتنے ہی صحابہ حضور کی حیات میں شہید ہوئے تھے۔ حضور کے بعد، ہاں حضور کے بعد ہزاروں شہید ہوئے، اب بول سکتے ہیں، یہ فرق ہے۔ یہی تو ہمارے نبی کا کارنامہ ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، صرف 264 صحابہ کی شہادت ہوئی۔ اتنا بڑا انقلاب آیا، کتنی جانیں ضائع ہوئی؟ لوگ بولتے کئی جانیں ضائع ہوئی، آپ ضائع کہیں، ہم ضائع نہیں کہتے، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ 264 صحابہ کی شہادت ہوئی، لیکن اللہ کے نبی کے رحلت کے فوری بعد جب جھوٹے نبیوں سے مقابلے کی باری آئی، ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور 1200 صحابہ میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ 700 حافظ قرآن صحابہ۔ انہی 1200 صحابہ کرام میں 70 بدری صحابہ شہید ہوئے جو جنگ بدر لڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ میں بہت اونچا مقام ہے ان صحابہ کا جو جنگ بدر لڑے تھے، ان کی تقدس کا اندازہ ہم کیا کریں جن کی نصرت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے بھیجا تھا۔ بہت اعلیٰ مقام، بہت اونچا مقام ہے۔ 70 بدری صحابہ شہید ہوئے اس مسئلے کو لے کر کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے اس مسئلے کو لے کر کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ یمامہ اگر جائیں تو دیکھیں، یہ ریاض جو کیپٹل سٹی ہے سعودی عرب کا، وہاں سے 50 کلومیٹر کے دوری پر یہ گاؤں آج بھی ویران پڑا ہوا ہے۔ میں گیا ہوں وہاں پر سرکاری طور پر بورڈ لگے ہوئے ہیں شہدائے یمامہ کے نام سے، وہاں پر یہ سارے صحابہ کی قبریں موجود ہے۔ آج 2 قبرستان یمامہ کے اندر ہے، دونوں میں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہے جنہوں نے اس مسئلے کو لے کر جنگ لڑی تھی کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اسی عقیدے کے تحفظ کی محنتیں کی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ جھوٹے نبی آج بھی ہیں۔ کوئی عیسیٰ بن کے کھڑا ہو گیا تو کوئی کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا نعوذ باللہ دوسرا روپ ہوں، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے ماننے والے ہمارے حیدرآباد میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے ایریا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو سکسیس اسکول ہے، مادانہ پیٹ پر سکسیس اسکول ہے،
اس کے بازو گلی ہے، اس گلی کے بالکل بازو ایک اپارٹمنٹ بنا ہے، اس کے بالکل پیچھے ایک عبادت گاہ ہے ان کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نامی ایک شخص کو یہ نبی مانتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے روپ میں آیا ہے۔ یہ کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں۔ بولے پہلے اتنی بڑی شان نہیں تھی جب مکے میں آئے تھے، اب انڈیا میں آئے ہیں تو حضور کی شان بڑھ گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد جسے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھو قادیان میں۔ یہ ہے وہ عقیدہ، اور یہ کہاں بستے ہیں؟ یہاں سے آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے، یہاں بستے ہیں۔ شہر میں 5 عبادت گاہیں ہیں ان کی، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حضور کی طرف نہیں بلاتے، غلام احمد کی طرف بلاتے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا نام آپ بار بار سنتے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کرتی کیا ہے؟ اسی عقیدے کا تحفظ۔ گاؤں دیہاتوں میں جا جا کر لوگوں کو یہ بھٹکاتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہاں جانے کے بعد، صاحب آپ محمدی ہیں یا آپ احمدی ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ حضور کے ماننے والے ہیں یا غلام احمد کے ماننے والے ہیں؟ آپ کس کو نبی مانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا غلام احمد کو مانتے ہیں؟ یہ وہ خطرناک فتنہ ہے۔ یہاں تک نہیں، ایک بات اور سن لیجئے، 2-4 منٹ کی تاخیر ہوگی۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تو کہہ دیا، حضور کی ازواج مطہرات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امہات المومنین، ام المومنین۔ یہ مرزا کی میڈم کو ام المومنین کہتے ہیں۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ یہ مرزا کو دیکھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضور کے گھرانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت۔ یہ مرزا کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ قرآن کی جگہ پر انہوں نے ایک کتاب تیار کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اندر انا انزلناہ قریبا من القادیان، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی کاپی، کہ ہم نے اس کتاب کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ بلکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ارے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کب تک رہے گا، کبھی نہ کبھی تو سوکھتا ہی ہے۔ آگے لکھا مکے اور مدینے کے چھاتیوں کا دودھ بھی سوکھ گیا، وہاں اب کچھ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، قادیان آؤ ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس بات کی تبلیغ ہمارے شہر میں ہو رہی ہے، تلنگانہ کے دیہاتوں میں ہو رہی ہے، آندھرا کے شہروں اور آندھرا کے دیہاتوں میں ہو رہی ہے۔ تحفظ ختم نبوت کی جو جد و جہد، جو محنت، جو کوشش ہے، اسی فتنے کے خلاف اور اس جیسے فتنوں کے خلاف ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ چمٹے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب